ویلکم بیک ناظرین. وہیں سے آغاز کرتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. کن صاحب, جس طرح ابھی فانی صاحب کہہ رہے تھے, یہ $1 ملین کویسچن ہے. عارف چوہدری صاحب نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا. بہت سارے ہمارے پاکستانی سوچتے ہیں, میں نے بھی یہ سوال کیا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ایگریمنٹ میں ہے تو پاکستان کو بھی اٹیک کرنا پڑے گا اگر سعودی عرب پہ جس طرح اٹیک ہو رہے ہیں. ہائی الرٹ ہے, جدہ کے اندر حملہ ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. تو بیسیکلی پاکستان جو ہے وہ امریکن ایگزٹ پلان کا تو حصہ ہے کہ پاکستان کی کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, اور اگر پاکستان کچھ سائڈ لے لیتا ہے یا ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو پاکستان کے علاوہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اس گرداب سے امریکہ کو یا ایران کو نکال سکتا ہے. چونکہ کچھ ممالک ایسے ہیں جس پہ ایران نہیں مانتا, کچھ ایسے ہیں جس پہ امریکہ نہیں مانتا, تو پاکستان کی ایک نیوٹرل پوزیشن ہے. تو آپ کے خیال میں یہ نوبت نہیں آئے گی کہ پاکستان کو فریق بنے کسی معاملے میں؟ جی میں عرض کرتا ہوں, نیوٹرل پوزیشن رہے گی پاکستان. دیکھیے یہ نیوٹرل پوزیشن کو مینٹین کرنا پرٹیکولرلی ان حالات میں جب کہ امریکہ چیٹ کر رہا ہے, اسرائیل باز نہیں آ رہا, یہ بڑا ضروری ہے. نیوٹرل پوزیشن ہمیں ایران کے معاملے میں مینٹین کرنا آسان کام نہیں ہے. ہمیں اس سے پہلے ایران کے اندر جو ان کے شدت پسند لوگ ہیں انہوں نے ہمیں نکتہ چینی کرنی شروع کی ہوئی ہے کہ ہم امریکن سائڈ لے رہے ہیں ہمارے کچھ لوگ. یہ الزام ہمیں قابل برداشت یا قابل قبول نہیں ہے. اس کے لیے میری تو گزارش یہ ہوگی کہ اس دفعہ جب ہم آتے ہیں میڈیشن میں تو بہت ہی احتیاط اور کاشن سے آئیں. جب ہمیں کہیں ایرانی دونوں فریق ایران کے اندر کہیں, ان کی سول گورنمنٹ بھی اور ان کے دوسری ملٹری کے شدت پسند بھی گارڈ بھی, جب گارڈ کی طرف سے انویٹیشن آئے تو پھر ہم پھونک پھونک کے قدم اٹھائیں. اس کی وجہ ہے امریکہ نے باز نہیں آنا. یہ میری بات لکھ لیں, کوئی ایگریمنٹ کرا دیں آپ, کوئی صلح کرا دیں, انہوں نے باز نہیں آنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکن امپائر نیچے گر رہی ہے. اسرائیل کے خطرات بہت سنگین بڑھ گئے ہیں. ٹرمپ کو وکٹری کب چاہیے, اپنے سائز کا چاہیے اور اپنی ٹائم پہ چاہیے, وہ کون بنا کے دے گا؟ پاکستان نے تو بڑی کوشش کر لی ہے. دیکھیے مل نہیں سکتا. 2-3 چیزیں ہوئی ہیں. ایک انٹرنیشنل کورٹ جس میں نیتن یاہو کا کیس ہے پینڈنگ, اس کو ٹرمپ صاحب اس کو ختم کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو ایڈوانس انفارمیشن دے رہا ہوں, یہ بہت سیریس سٹیپ لے رہے ہیں. دوسری بات, یہ سعودیہ نے آلریڈی باقی عرب لیگ کو اکٹھا کر کے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے امریکہ کا ساتھ دینا ہے. اور جو اس سے کوئی چند ہفتے پہلے یہ نظر آیا تھا کہ اسلامک بلاک اکٹھے ہو کے اپنی P5 کے لیے اور دنیا کے امن کے لیے کام کرے گا, وہ سیبوٹاج ہوتا نظر آ رہا ہے. اور اس میں ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے, انہوں نے اسٹیٹ آف ہرمز کو بائی پاس کرنے کے لیے ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا ہے کہ وہ واٹر وے ایک بنا رہے ہیں, بہت بڑی کینال بنا رہے ہیں جس سے وہ ڈائریکٹ سعودی عرب کی بات کر رہے ہیں. سعودی عرب اور درمیان میں جتنے بھی ملک ہیں نا جی, قطر اور ان کو ایک سیدھی وہ نقشہ تیار ہو گیا ہے, اس کے فنڈ تیار ہو گئے ہیں. یہ ڈیولپمنٹ بھی اس کو ٹائم لگے گا, کئی سال لگیں گے, مگر یہ منصوبہ تیار ہو گیا کہ اسٹیٹ آف ہرمز کو وہ تو ان کا بھی ہے, اسرائیل کا بھی ہے. اسرائیل کہہ رہا ہے کہ جی میں سلوشن دیتا ہوں آئل کی, اس کو ٹرانسپورٹ کیسے کرنا ہے, وہ ایک پورا منصوبہ رکھتے ہیں, اس پہ کام بھی انہوں نے کیا ہوا ہے. وہ تو دونوں طرف سے یہ معاملہ چل رہا ہے. جی میں عرض کروں, دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت جو وہ چاہتے ہیں, یہ پہلا موقع ہے کہ وہ مسلم کنٹریز کا شرازہ بکھیڑ کے ان کو آپس میں لڑانے میں کامیاب ہو رہے ہیں. یہ تو ہمیشہ ہی ہوا ہے جی. پہلی دفعہ ہمیں امید پیدا ہوئی تھی کن صاحب کہ شاید فیلڈ مارشل نے بڑی اچھی بڑی اگریسو ڈپلومیسی کی ہے, اور پہلی دفعہ اسرائیلی پلان ناکام ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا. امریکہ اور اسرائیل الگ الگ ہوتے نظر آئے, اور یہ بات ہمیں انڈین اور اسرائیلی میڈیا سے بھی محسوس ہوئی, اور ان کو بڑی چیخیں نکلتی ہوئی فیل ہوئی کہ پاکستان ہمیں الگ الگ کر رہا ہے. لیکن اب واپسی وہ دوبارہ انہوں نے جو پورا آرگنائز طریقے سے اٹیک کیا ہے, تو اس میں تو وہ سارا شرازہ ہی بکھر گیا. راحت بھائی میں ایک چیز عرض کروں, اس سے پہلے جتنے مسلم کنٹریز گرائے گئے ہیں
لیبیا ہو، سیریا ہو، عراق ہو، مصر ہو، باقی سب نے فنڈ کیا ہے، پرٹیکولرلی گلف کنٹریز نے اور سعودیہ نے فنڈ بھی کیا ہے. جو ادھر ان کے بیسس کے اوپر آرمامنٹ تھا وہ استعمال بھی ہوا ہے. ایک ایک کو پھینٹی خود لگوائی ہے جی پیسے دے تو کے. یہ ایک ایک کو پھینٹی لگوائی ہے. ابھی ٹائم آ گیا ہے کہ یہ جو اویکننگ آئی ہے کہ امریکہ کو جو نیچے جا رہا ہے اور ہر ایک کو یہ پتہ چلا کہ اپنی ٹانگوں پہ اپنا ڈیفنس کرو، اس اویکننگ کو قائم رکھنے کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. عارف چوہی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیلی، دیکھیں جی پلان دو ہے بڑے سمپل، کہ ایک کہیں نہ کہیں یہ چیز ایگزسٹ کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو اب سمجھ جانا چاہیے. عراق کا جو حشر ہوا، کویت کا پہلے جو ہوا، ویتنام کا ہوا، جو اسلامی کنٹریز کی اگر بات کر لیں، 3-4 کا شام ہے، باقی اور اردن کا جو ہو رہا ہے، تو اس کے بعد ایک ریئلائزیشن کسی نہ کسی لیول پہ ہے. لیکن ابھی ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح مسلم ممالک امریکہ کے بارے میں کچھ لوگ شاکی ہیں کہ امریکہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایران کے بارے میں بھی جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہ کلیئر نہیں ہو پا رہے. وہ کہتے ہیں یہ کسی وقت بھی آئے گا اور ہمیں پھینٹی لگا دے گا. وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسا ایران ان کو ایکسیپٹیبل ہے جو اس قابل نہ ہو کہ وہ کسی کو آنکھیں دکھا سکے. صاحب، آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا امتحان ان تمام ممالک کا ہونے والا ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، جو اب تک یعنی نیوٹرل بھی پوزیشن رکھی اور کسی نہ کسی حد تک انہوں نے کوئی اچھا پازیٹیو رول ادا کیا، اور کہیں نہ کہیں سعودی عرب بھی نظر آیا کہ وہ جنگ امریکہ کا ہاتھ روکنے میں اس نے کچھ کردار ادا کیا کہ آپ روکیں جنگ. آنے والے دنوں میں جو اب نئی فیز آئی ہے، اس میں صورتحال یہ بنتی نظر آ رہی ہے کہ سیدھا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ان سے مطالبہ کرے گا کہ یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے دشمن ہیں. یعنی یہ اب مجھے یہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ اب وہ بات نہیں رہے گی کہ جناب پاکستان جو ہے وہ میڈیٹر کا بھی رول پلے کر رہا ہے، امریکہ کو جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کو سلیوٹ بھی کر رہا ہے، اس کے لیے نوبل پرائز بھی ریکمینڈ کر رہا نہیں، ہے. لیکن اب عارف چوہی صاحب، صورتحال اس جنگ سے نکلنے کے لیے پاکستان کے علاوہ امریکہ کے پاس راستہ کیا ہوگا اگر پاکستان کو بھی اس پوزیشن نہیں، میں؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا، جنگ سے نکلنا اور بات ہے، اور جنگ سے نکلنا فتح کے ساتھ یہ اور بات ہے. نہیں، اگر ایکزٹ پلان جنگ تو سے نکلنے والی بات وہ پہلی فیز کی تھی. اب معاملہ جو ہے وہی پلان جو تھا آپ کے پروگرام میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بنیادی طور پر اسرائیل جو ہے جب تک اس کی طاقت ختم نہیں ہوتی اور اس وقت تک یہ امن ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے عزائم جو ہیں وہ دنیا ساری کو ایلیمینیٹ کرنے کے ہیں، اور خاص طور پر یہ اس گلف میں تو وہ بالکل حکومت کرنا چاہتا ہے. اور اسرائیل کی طاقت جو ہے وہ امریکہ سمیت دنیا کے تمام ممالک کے اندر موجود ہے. جہاں وہ چاہتا ہے سیاست اس کی چلتی ہے، حکومتیں وہ بناتا ہے، اور امریکہ میں تو زیادہ تر سیاستدان جو ہیں وہ اسی کے رول پہ ہوتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ابھی تک یہ جو احساس آ جانا چاہیے تھا نا، یہ ایک بڑا خوبصورت آپ نے اشارہ کیا تھا کہ انہیں محسوس ہو جانا چاہیے تھا کہ اب دنیا میں طاقت کا توازن بدل رہا ہے، اور امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ سپر پاور رہے، بلکہ وہ امپائر جو ہے وہ گر رہی ہے، ٹھیک گر ہے. چکی ہے. تو ایسی صورتحال میں ایکسس بدلنے چاہیے تھے. شاید مسعود صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح جتنے ٹارگٹس تھے جنگ کے وہ تو کوئی بھی پورا نہیں ہوا، اور جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں جو مائی باپ سمجھتے ہیں امریکہ کو، اسرائیل کو، وہ تو ظاہر ہے انہوں نے $1 ٹریلین دے کے صرف اپنی حفاظت کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے. اڈے بھی دیے ہوئے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں، پروٹوکول بھی دے رہے ہیں، تحفے بھی دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں. لیکن یہ ایک سوال تو اٹھا کہ امریکہ اپنی حفاظت اگر نہیں کر پا رہا تو ان کی حفاظت کیسے کرے گا؟ آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے کہ فیوچر میں یہ مڈل ایسٹ کے ممالک کیسے سروائیو کریں گے؟ دیکھیں ذوالفقار رات صاحب، جو پہلے آپ بات کر رہے تھے، جس طرح اقبال نے بھی کہا تھا ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، وہ خواب تو کبھی شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جس قسم کے حالات ہیں ان ممالک میں، یہ اڈے کیوں دیے تھے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ کوشچن تو یہ ہے. یہ ڈیفینیٹلی ایران کے خلاف ہی دیے تھے. ان مسلم ممالک کا یہ OIC کی جب سمٹ 1970s کے اندر ہوئی، اس کے بعد آپ نے ایران عراق وار بھی دیکھی، پھر آپ نے کویت کے اندر بھی جو ہے ایک
मार्का होते हुए देखा, आपने मुख्तलिफ और मुस्लिम ममालिक के अंदर भी ये चीजें देखी। तो सबसे बड़ी जो चीज है जो मैं ये समझता हूँ अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस, वो ये है कि मुसलमान ममालिक को बैठ के ये सोचना होगा, जिस तरह पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया और तुर्की और जो है इजिप्ट इसका हिस्सा बनना चाह रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजों को देखो, उसकी जरूरत और ज्यादा बढ़ गई है इन हालात के अंदर कि इन ममालिक को सीरियसली बैठ के ये सोचना चाहिए और इसके ऊपर कोई एग्जीक्यूट 5 या 6 मुल्कों के एक ऐसा अलायंस बने कि इन केस ऑफ एनी assault or attack from the outer world on these 5 countries, तो इसको इकट्ठे तौर पे म्यूचुअली इसको कंसिडर किया जाए। अच्छा ब्रिस्टर साहब, ब्रिस्टर साहब, मेरा ख्याल है कि हम तजिया करते वक्त सारे दोस्त एक चीज़ को बिल्कुल ही मिस कर रहे हैं और उसको इग्नोर कर रहे हैं कि पाकिस्तान, ठीक है अमेरिका एक सुपर पावर है, पाकिस्तान किसी हद तक उसकी डिप्लोमेटिकली उसकी उसमें भी आता है, उसकी मानता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन कुछ नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। चाइना और रशिया को आप इग्नोर कर रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे पॉसिबल है कि अमेरिका एक इशारा करेगा और पाकिस्तान चढ़ दौड़ेगा और ईरान की ऐसी तैसी कर देगा। यानी आप समझ रहे हैं कि चाइना और रशिया इस जंग के सबसे बड़े स्टेक होल्डर है और पाकिस्तान चाइना के बगैर कैसे सर्वाइव कर सकता है। फानी साहब, ये आपसे मुझे इसका चाहिए, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? देखें, चीन की ये कहावत है जिसका मफहूम ये है कि जब दुश्मन आपका गलती पे गलती कर रहा हो ना, तो उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको टोकना नहीं चाहिए, उसको गलती करनी देनी चाहिए। कर्नल साहब ने भी इशारा किया, आरिफ चौधरी साहब भी इशारा कर रहे थे कि दुनिया के अंदर ये एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है अंदर लगी हुई जंग कि या तो जो राइज ऑफ ईरान है वो डिक्लाइन ऑफ अमेरिका होगा, और अगर अमेरिका इस खित्ते से फातेह के तौर पे निकलेगा तो ये जो हम मल्टीपोलैरिटी की बात कर रहे हैं, तो आने वाले एक अशरे के लिए अमेरिका मजीद एक यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर ये साबित कर देगा कि वो दुनिया के किसी भी खित्ते के किसी भी मुल्क में घुस सकता है और वहाँ पर जाकर अपने अहदाफ हासिल कर सकता है, जिसके चांसेस बहुत कम है। और दूसरी तरफ आपको क्या चाइना इस दूसरी चीज को एक्सेप्ट करेगा? देखिए, मैं दोनों तरफ आता हूँ। रूस जो है वो तो इस वजह से खामोश है क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने की वजह से जो रूस को ऑयल है वो धड़ाधड़ दुनिया की मार्केट में बिक रहा है, और वो जितना पैसा रूस को मिल रहा है वो अल्टीमेटली वेपन्स खरीद के यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। और अगर वो इस जंग के अंदर आके ये जंग रुक जाती है तो अल्टीमेटली जो रूस है उसके लिए नुकसान है ऑयल मार्केट में लेके भी, और यूरोप भी दोबारा से यूनाइटेड हो रहा है अगेंस्ट द यूक्रेन। तो उसको ये है कि लोगों का ध्यान जो है वो यूक्रेन से हटा हुआ है, तो अल्टीमेटली दुश्मन को ये काम करने दिया जाए, वो कमजोर हो रहा है। और दूसरी तरफ जो चाइना है वो बिल्कुल उसके स्टेक्स जो हैं वो बहुत हाई हैं इस वक्त इस जंग के अंदर। और लेकिन हमने देखा वेनेजुएला के अंदर भी चीन खामोश रहा, और हमें तारीख के अंदर भी कोई ऐसी मिसाल मिलती नहीं है जिसके अंदर चीन ने कभी भी किसी दूसरे ममालिक की जंग के अंदर फ्रीक के तौर पर उसके अंदर शामिल हुआ हो। वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो देता है लेकिन अपनी फौज को या मिलिटरी प्रैक्टिकली उस जंग का हिस्सा नहीं बनता है, प्रैक्टिकली उस जंग का हिस्सा नहीं बनता। कन साहब, आखिर में आप थोड़ा इसी सवाल को, उसके इस हिस्से को ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि पाकिस्तान क्या अफोर्ड कर सकता है कि चाइना ने तो बिल्कुल लाइन खींची हुई कि वो ईरान के साथ खड़ा है, तो क्या पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है कि वो चाइना के खिलाफ जाए? देखिए जी, पाकिस्तान इस वक्त जो हालात हैं, ईरान और चाइना दोनों के खिलाफ जाए। मैं एक चीज़ अर्ज करूँगा, ट्रंप की जो विजिट चाइना की हुई है उसमें बड़े मामला स्ट्रेटेजिकली दोनों ने आपस में मुकमका किया कर ली है। अच्छा, हाँ, ये मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ। उसके बाद, उससे पहले भी चाइना कोई होम्योपैथिक था, अभी कुछ वो ज़्यादा होम्योपैथिक आपको नज़र आएगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि जब चाइना, ट्रम्प बार्गेनिंग का मास्टर है, वो हर जगह बार्गेनिंग, वो जो अचीव करना चाह रहा, ताइवान का इशारा उसने, डील के बारे में उसकी एक बड़ी किताब है जो कहता है बेस्ट सेलर किताब है, वो डील कर गया है। अच्छा। अच्छी या बुरी डील कर गया है। जहाँ तक पाकिस्तान का तलक है, चीन कोई बहुत ज़्यादा इस वक्त खुश पाकिस्तान से नहीं है। अच्छा, यानी साड़ी खुशफहमी है भी, हम पूरी
پورے خلوص سے، پوری محبت سے، پوری ڈیپتھ سے، پورا سینڈک دے کے بغیر لیبارٹری ٹیسٹ کیے ہوئے اس کے سونے کے ذخائر بھی 2000 سے ابھی 2006 میں کدھر ہیں، اور پاکستان کا کتنا حصہ ہے. اور میں یہ بھی یاد کراؤں گا کہ ہم نے 78 ایئر امریکن کی بھی جو خدمت کی ہے وہ دنیا کے کسی اور ملک نے نہیں کی. خدمت بھی کی ہے، معاوضہ بھی نہیں ملا. اور ابھی میں یاد کرانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کو اسٹیٹ آف ہرمز جس سے آپ ہزاروں کلومیٹر دور ہیں ادھر سے بھی آپ دیہڑی لگانا چاہتے ہیں تو پہلے پاکستان کے باجبات تو ادا کر دیجیے. بالکل ٹھیک ہے. عارف چوئی صاحب شارٹ کمنٹ کہ کیا پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے چائنا اور ایران کی مخالفت؟ پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب تک آپ نے اپنا ہاؤس ان آرڈر نہ کیا ہو اور آپ لوگوں کی رائے کے مطابق نہ چل رہے ہوں، اس وقت تک آپ کے فیصلے ملکی مفاد میں ہونا ذرا مشکل ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ باقی گلف کی ریاستیں جو ہیں ان کا بھی یہی. بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی تمام مہمانوں کا. آپ نے تمام مہمانوں کی رائے سنی جی. اس کے تناظر میں آپ خود نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے دوستوں کی اپنی اپنی رائے تھی، اختلاف بھی تھا، اور یہی جمہوریت کا حسن ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. بہت شکریہ.